اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی آج سماعت ہوئی ہے، کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کی کیا تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ریفرنس قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سماعت ہوئی ہے 1 گھنٹے سے زائد رہی ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں ان کو پوری موقع دیا، فراہم کیا، اور ان کو سنا گیا ہے۔ اور اب اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کوئی بات جو ہے ابھی تک فی الحال جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی، اور دوسری طرف اٹارنی جنرل فار پاکستان یا اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ ہم نے جب سماعت ختم ہوئی تو اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے ان سے سوال پوچھا کہ آج کی کارروائی کے حوالے سے کوئی اشارہ، کوئی بات، تو وہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تاہم جب وہ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اس میں، اور جب وہ میٹنگ سے واپس آئے ہیں تو ان کے ایکسپریشن سے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی جو ہے وہ ہمیں فرق نظر آیا۔ جاتے ہوئے تھوڑے سے وہ حوصلے میں تھے، لیکن جب واپس آئے تو تھوڑے متوشش ضرور تھے۔ صحیح، تو یہ ریفرنس قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آج نہیں ہوا۔ اگر تو یہ ریفرنس قابل سماعت نہیں ہوگا تو پھر کارروائی یہیں پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ریفرنس قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا عبدالقیوم صدیقی صاحب؟ اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد کہ آیا یہ جو کمپلینٹ ہے جوڈیشل مس کانڈکٹ کے جو عدالتی ضابطہ اخلاق ہے یا ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے جو مختلف اس کے اندر شقیں ہیں ان میں آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان جج صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے شکایت ہے ان کو پھر نوٹس ہوگا، اور نوٹس ہونے کے بعد یہ پھر معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2-3 مثالیں موجود ہیں، اور ایک تو افتخار محمد چودھری صاحب کی ہے کہ وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ ساری سپریم جوڈیشل کونسل، کیونکہ اس وقت اور لیگل پوائنٹ تھے کہ ایک تو سپریم جوڈیشل کمپیٹنٹ نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں تھی، اور پھر میلا فیڈے کی بنیاد بھی تھی، تو اس پہ جو ہے وہ ریفرنس قلعدم کر دیا تھا۔ اب جو حال ہی میں 2 ریفرنسز جن کا فیصلہ ہوا ہے ان میں ایک جیسے شوکت صدیقی کا ہے، جس میں انہوں نے بات کی تھی اس کے اوپر جواب لیا، اور جواب لینے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے اناؤنس کر دیا کہ یہ جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے ان کا۔ صحیح۔ جبکہ تیسرا جو تھا فاروق عرفان کا تھا، اور فاروق عرفان جو ہے جسٹس فاروق عرفان، اس حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ اوپن ہوئی اور ان کے اوپر ہوئی، اور اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، ان کی طرف سے گواہان پیش کیے گئے، لیکن پھر جب ان کے کچھ گواہان کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے پھر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیو پروسیس جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔